میرے چینل جاوید اسلم اسلامی میں خوش آمدید۔ وعدہ خلافی کی زندگی میں مثالیں، اس موضوع کے اوپر ویڈیو بنائی گئی ہے، امید ہے آپ کو پسند ہوگی۔ نمبر 1، کاروباری وعدہ خلافی۔ مثال: ایک تاجر نے کہا میں کل آپ کا سامان بھیج دوں گا، مگر بغیر کسی مجبوری کے نہ بھیجا۔ نتیجہ: گاہک ناراض، کاروبار کی بدنامی اور برکت میں کمی۔ نمبر 2، نکاح یا رشتے کا وعدہ توڑنا۔ مثال: کسی لڑکے یا لڑکی کے رشتے کے لیے ہاں کہہ کر بعد میں بغیر وجہ کے انکار کر دینا۔ نتیجہ: عزت نفس مجروح، دل آزاری، خاندانوں میں بدگمانی۔ نمبر 3، دوستوں یا رشتہ داروں سے کیا وعدہ توڑ دینا۔ مثال: کہا میں تمہاری شادی میں ضرور آؤں گا، لیکن پھر بغیر اطلاع دیے غیر حاضر ہو گیا۔ نتیجہ: تعلقات میں دراڑ، اعتماد ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 4، ملازم یا آجر کا وعدہ توڑنا۔ مثال: مالک نے کہا تنخواہ مہینے کے آخر میں دیں گے، لیکن بار بار تاخیر کرتا رہا۔ نتیجہ: ملازم کی دل شکنی اور ظلم کا باعث۔ اسلامی طریقہ وعدہ نبھانے کا۔ نمبر 1، وعدہ کرنے سے پہلے سوچیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وعدہ کر کے پورا نہ کرنا نفاق کی نشانی ہے۔ بحوالہ بخاری و مسلم۔ نمبر 2، وعدے کی نیت اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ قرآن میں فرمایا، اور وعدہ کو پورا کرو، بے شک وعدے کے بارے میں سوال ہوگا۔ سورہ اسراء آیت نمبر 34۔ نمبر 3، وعدہ تحریر میں لانا، خصوصاً لین دین میں۔ قرآن سورہ بقرہ آیت نمبر 283 میں مالی معاملات کو تحریر میں لانے کا حکم ہے تاکہ وعدہ محفوظ رہے۔ نمبر 4، وعدہ پورا نہ ہو سکے تو صاف معذرت کریں۔ اسلام نرمی اور سچائی کی تعلیم دیتا ہے۔ اگر مجبوری ہو جائے تو جھوٹ یا بہانے کی بجائے معذرت کر لیں۔ نمبر 5، وعدہ صرف دنیاوی فائدے کے لیے نہ کریں۔ دھوکہ دینا یا وعدے سے فائدہ اٹھا کر نقصان پہنچانا حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ پیارے دوستو، یہ تھا آج کا ویڈیو وعدہ خلافی سے متعلق۔ اس میں وعدہ خلافی کی کچھ مثالیں دی گئی ہیں اور پھر وعدہ خلافی سے نمٹنے کا اسلامی طریقہ کار بھی بتایا گیا ہے۔ امید ہے ویڈیو پسند آیا ہوگا، اور اگر پسند آیا ہو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور میرے چینل جاوید اسلم اسلامی کو بھی ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آگے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس بر وقت پہنچے۔ آپ کے تعاون کا بے حد شکریہ۔ اللہ حافظ۔